کسی کا خط نہیں ملا بھی تو پڑھوں گا نہیں، وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بانی پی ٹی آئی کو 2 ٹوک پیغام۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا یہ سب چالیں ہیں، ملک اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، پاکستان کو مزید آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 24 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط، تجارت $5 ارب تک لانے پر اتفاق، دفاع، تجارت، توانائی، سائنس، اطلاعات، فائنانس، مذہبی امور کی وزارتوں کے درمیان دستاویز کے تبادلے، ایئر فورس، الیکٹرانک وارفیئر اور ملٹری ہیلتھ کے شعبے میں تربیت اور تعاون کے معاہدے بھی شامل۔ We had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade, bilateral trade. پاکستان اور ترکیہ $5 ارب کے تجارتی حجم کے ہدف کے لیے پرعزم ہے۔ ترک سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات دی جائیں گی، وزیر اعظم شہباز شریف کی یقین دہانی۔ پاکستان ترکیہ بزنس فورم کی تقریب کے خطاب میں کہا ترکیہ نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، دونوں ممالک دہشت گردی سے نبردآزما ہیں۔ ترکیہ نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی، پاکستان بھی قبرص معاملے پر ترکیہ کی حمایت کرتا رہے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے بھی ہیروز ہیں۔ باہمی تعلقات کو مضبوط تر بنائیں گے، تجارت سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ ترک صدر طیب اردوان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، پاکستانی طلبہ کے لیے ترکیہ میں اسکالرشپس جاری رکھنے کا اعلان، فلسطینی عوام سے بھی اظہار یکجہتی، فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر رجب طیب اردوان کی ایوان صدر میں صدر آصف زرداری سے ملاقات، تجارت، معیشت، توانائی، دفاع اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، دونوں ممالک کا تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ صدر زرداری نے ترک صدر کے دورہ پاکستان کو عوام کے لیے اہمیت کا حامل قرار دیا، کہا دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر رجب طیب اردوان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، معزز مہمان کو مسلح افواج کے دستوں کا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک صدر سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی ملاقات، سپہ سالار نے مہمان کو خوش آمدید کہا۔ F-16 طیاروں کی فارمیشن نے فلائی پاسٹ پیش کر کے معزز صدر کو سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کا سلام دیا۔ مریم نواز کی ترک خاتون اول ایمنہ اردوان سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان ترکیہ پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب میں ترک خاتون اول کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہیں بتایا پنجاب کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انتہائی اہم اور انقلابی پروجیکٹ ستھرا پنجاب شروع کیا۔ اس سے نہ صرف روزگار میں اضافہ ہوگا بلکہ پنجاب کی مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ حکومت پاکستان نے سیکٹر F8 F9 انٹرچینج کو ترک صدر رجب طیب اردوان کے نام سے منسوب کر دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تختیقی نکات کشائی کی گئی۔ مذکورہ انٹرچینج جناح ایونیو اور آغا شاہی ایونیو کے سنگم پر حال ہی میں ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا غریب عوام کی فلاح کے لیے ایک اور بڑا قدم، پنجاب میں بے گھر افراد کو 3 مرلے کے مفت پلاٹ دینے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 1892 پلاٹ مفت دیے جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ٹریفک مسائل اور حادثات پر اجلاس، گاڑیوں کی فٹنس اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے اہم فیصلے، ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے فوری طور پر خصوصی اقدامات کیے جائیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کراچی میں ٹریفک حادثات روکنے کے لیے سخت پالیسی، وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر ہیڈ کانسٹیبل کو بھی چالان کا اختیار دے دیا گیا۔
وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اجلاس، غیر حاضری پر ایس ایس پی ٹریفک کو برطرف کرنے کا فیصلہ، پارکنگ مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ افراد کو جو یہ کاروبار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، فوری طور پر اپنے وہ گاڑیاں رجسٹر کرائیں، وہ اپنے ٹینکر وہ ہیوی ٹریفک رجسٹر کرائیں، اور رجسٹر ہونے کے بعد پھر واٹر بورڈ سے بھی رجسٹر کرائیں جو واٹر ٹینک کا کام کرتی ہیں، تو ان کو وہ بار کوڈ ایشو کیے جائیں، ورنہ اس کے علاوہ شہر میں کوئی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ سندھ حکومت ٹریفک قوانین اور فیصلوں پر سختی سے عمل کرانے جا رہی ہے۔ تمام بھاری گاڑیوں کی بار کوڈ کے ذریعے فٹنس چیک ہوگی۔ رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر اب کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا دوسرے صوبوں سے آنے والی گاڑیوں کو بھی سندھ حکومت کا فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوگا۔ ہیوی ٹریفک دن کے وقت شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، اقدامات پر عمل کرانا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے، عدالت کیسے مداخلت کرے؟ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر جسٹس صاحب فیصل کے ریمارکس، یہ بنیادی انسانی حقوق کا کیس ہے، عدالت کیس سن کر فیصلہ کر سکتی ہے۔ بیرسٹر حسن خان کا موقف، عدالت نے ٹریفک حادثات سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے پر فریقین سے دلائل طلب کر لیے۔ مولانا فضل الرحمان کا پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا حکومت کو اکثریت کے فیصلوں کا احترام نہیں، حکومت صحافیوں کے لیے ضابطہ اخلاق نہ بنائے، یہ کام انہیں دے دے۔ یقین ہے صحافی خود اپنے لیے ضابطہ اخلاق بنائے تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ مولانا کا حکومت پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کو لڑانے کی کوشش کا بھی الزام۔ ملک دشمن قوتیں پاکستان میں سرمایہ کاری روکنا چاہتی ہیں، آئی ایم ایف کو خط لکھنا یا ڈوزیر بھیجنا ملک سے مخلصی نہیں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا صدر مملکت کا دورہ چین کامیاب رہا، چین کے سرمایہ کاروں نے سندھ میں سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی کا اظہار کیا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے وزیر اعظم سندھ نے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری کل صبح 9 بجے ہوگی۔ 6 مستقل اور 1 عارضی جج کی حلف برداری آج ہونا تھی۔ حلف برداری تقریب ججز کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ سے ملتوی کی گئی۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بھی شرکت متوقع۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نادرا میگا سینٹر نارتھ ناظم آباد میں پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کا پاسپورٹ بنوانے کے کاؤنٹرز کا معائنہ، عملے سے ملاقات، شناختی کارڈز اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے مسائل پوچھے، شہریوں کا بہترین سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار۔ ثوابی کے باپ نے اپنے 4 بچوں کو تیز دھار آلے سے قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق افسوسناک واقعہ ثوابی کے علاقے یار حسین سرچینا میں پیش آیا۔ قتل ہونے والے بچوں کی عمریں 8 سے 12 سال کے درمیان تھیں۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے اقتدار برقرار رکھنے کے لیے بنگلہ دیش میں منظم حملے کیے، مظاہرین کو قتل کیا۔ اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی۔ انسانی حقوق کمشنر والکر ٹرک نے کہا کہ گزشتہ سال عوامی احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز نے انسانی حقوق کی سنگین اور منظم پامالیوں کا ارتکاب کیا۔ احتجاج میں شریک طلباء کو ماورا عدالت قتل کیا، انہیں ناجائز قید میں رکھا۔ عرب ممالک نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری ہجرت کو مسترد کر دیا۔ سیکریٹری عرب لیگ جنرل احمد ابو الغیث نے عالمی سربراہ اجلاس میں واضح کیا کہ امریکی صدر کے مجوزہ منصوبے کا مقصد تاریخی فلسطین سے اس کی اصل آبادی کو نکالنا ہے، جسے عرب دنیا قبول نہیں کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا پر قبضے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا 2 ٹوک اعلان، کہا اپنے ملک کے دفاع اور تحفظ کے لیے تیار ہیں۔
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को मज़ाक़ खेज करार दे दिया। कहा, इस जंग को रोकने का वक्त आ गया है। दोनों ममालिक के सदूर से राब्ता करके जंग के खात्मे के लिए बातचीत शुरू करूंगा। ताइवान के शॉपिंग मॉल में गैस धमाके ने 5 अफराद की जान ले ली, मुताबिक अफराद जख्मी। वाकई की फुटेज भी सामने आ गई। धमाका 12वीं मंजिल पर हुआ। इमारत का मलबा नीचे गिरने से भी लोग जख्मी हुए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। की वनडे क्रिकेट सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच कल दिन 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। दोनों टीमों के कप्तान ट्राई सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। और मुल्क भर में शब बरात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शब बरात की मुनासबत से बाबरकत महफिल का एहतमाम, अल्लाह के हुज़ूर गुनाहों की तौबा, बख्शिश, ईमान और रिज़्क़ की कुशादगी की ख़ुसूसी दुआएं, लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी, फातिहा ख़वानी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।